آج سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ آج کتنے دلیر قسم کے وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا اعزاز کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں بعض ایسے تھے، وہ صحابی کی تشریح غلط کر رہے ہیں۔ ایک بد نصیب کو سنا کہہ رہا تھا کہ صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جس نے ایک ایمان کی حالت میں ایک نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا صحابی ہو گیا۔ کہتا یہ میں تعریف مانتا ہوں، لیکن کتنے لوگ تھے ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، وہ صحابی تو رہے لیکن مسلمان نہ رہے۔ حالانکہ یہ ہماری کتابوں میں تعریف آدھی لکھی ہے، آدھی اس ظالم نے پڑھی، آدھی نہیں پڑھی، بددیانتی کی ہے، علمی خیانت کی ہے اس نے بہت بڑی۔ ہمارے کتابوں میں باقاعدہ صحابی کی تعریف لکھی ہے کہ ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہو یا حضور نے اس کو دیکھا ہو، کیونکہ کئی صحابہ نبینے بھی تھے وہ نہیں دیکھ سکے، صحبت مثال کے طور پہ اٹھائی ہو اور اسی ایمان پر اس آدمی کا انتقال ہوا ہو، یہ آخری لفظ غائب کر کے اس آدمی نے صحابہ کے اوپر ایک تعریف صحابیت پہ شک خون مارا۔ کتنا بڑے بددیانتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا بھی جانتے ہوں اور اپنے ماں کی تڑپتے ہوئی روح کو بھی دیکھ رہے ہوں اور جسم اور روح کا ٹوٹتا ہوا رشتہ بھی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ قرآن کریم نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ٹھیک ہے ہم نے انسان کو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں تو پھر ماں باپ کی اطاعت کی اجازت نہیں، ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تائید کے اندر اتری ہے۔ اور پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کیا، باپ نے کمر پر کوڑے برسائے ہیں، سکے باپ نے، کبھی دنیا نے ایسا تشدد نہیں دیکھا ہوگا، اور اپنی بقیہ ساری اولاد سے کہہ دیا، بھائیوں سے ان کے کہہ دیا کہ کوئی آدمی خالد بن سعید کے ساتھ بات نہ کرے، بلائے نہیں۔ کیسی آدمی پر دھرتی تنگ ہوتی ہے کہ گھر میں ایسا اجنبیانہ ماحول ہو کہ کوئی گھر کا فرد اس کو پہچاننے کے لیے تیار نہ ہو، باپ نہیں بلاتا، ماں نہیں بلاتی، بہنیں نہیں بلاتی، بھائی نہیں بلاتا، آدمی ایسے گھر میں کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ آخر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کو خیر باد کیا اور حبشے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ آج ہمارا یہ جذبہ تو ہے کہ کاش ہم بھی حضور کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، ہم تو اللہ کے نبی کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو ان کے کہنے پر یہود و نصارہ کی تہذیب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو ان کے کہنے پر چھوٹے چھوٹے اپنے خاندان کے رسم و رواج جو ہماری شادیوں پر، ہمارے فوتگیوں پر کیے جاتے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن